اور جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے، تو وہ اسلام کا موقف اس کے بارے میں یہی ہے کہ وہ غدار ہے، زندیق ہے، مرتد ہے، کافر۔ تو آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جواب کو دیکھ لیں، اس جواب سے ان کے مذہبی مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ بھوپال میں نہ غدار پیدا ہوا نہ کوئی قادیانی پیدا ہوا۔ حالانکہ اس سطح پر لوگ جو پہنچ جاتے ہیں، لوگ وہ مذہبی معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے ان کی جان جا رہی ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کتنے حوصلے سے کہہ رہے ہیں کہ بھوپالیوں کی یہ خصوصیت ہے، نہ ان میں کوئی غدار پیدا ہوا ہے ابھی تک، نہ کوئی قادیانی وہاں پیدا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بات۔ ایک تو غدار پیدا کوئی نہیں ہوا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر وطن کی محبت کتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ ہمیں ان سے سبق لینا ہے، ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنی، اپنے پاکستان سے محبت کرنی، اپنی مملکت سے محبت کرنی ہے۔ یہاں کی جو ریاست کی جائیداد ہے، جو معاشرے کی جائیداد ہے، جو فرد کی جائیداد ہے، ان سب کی حفاظت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات کہ وہاں کوئی قادیانی نہیں ہوا، اس سے ان کی مذہبی عنصر کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بھی سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرح چاہے ہم جس مرضی دنیا کے منصب پر پہنچ جائیں، ہمیں مذہب کو الوداع نہیں کہنا، ورنہ الوداع کہنے سے پہلے مذہبوں میں الوداع کہہ دے گا۔ مذہب بڑا غیرتی ہے، مذہب کے بارے میں یہ سوچ رکھے نا کل میں مذہب کو چھوڑ دوں گا، مذہب آج ہی آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک انسان کہ میں کل کافر ہو جاؤں گا، وہ اسی وقت کافر ہے۔ اسلام اسی وقت اس سے پہلے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ دو باتیں تھیں جس سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ایک مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ ایک مزاج کے پہلو وطن سے کوٹ کے محبت کرنا، اور دوسرا مزاج مذہب کوٹ کوٹ کے ان کے اندر بھرا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو باتیں ہوئی۔ اور جو ان سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ کی خوشی اور غمی کے لمحات کون سے تھے، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ایٹمی دھماکہ ہوا، غوری میزائل جب فائر ہوا، جو یہ دو تجربے کامیاب ہوئے، یہ میری زندگی کے سب سے بہترین خوشی کے لمحات تھے۔ اور جب ان سے سوال ہوا کہ آپ کی زندگی کا دکھ بھرا لمحہ کون سا تھا، تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جواب دیا، جو مجھ سے سلوک ہوا، جو مجھ سے سلوک ہوا وہ میری زندگی کا دکھ بھرا لمحہ تھا۔ یہ تمانچہ مارا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مجھے، آپ کو، پوری قوم کو، ذمہ داروں کو تمانچہ مارا ہے، اور مجھے اور آپ کو پھر بھی جگانے کی کوشش کی ہے اس جواب کے ذریعے۔ احسان فراموش لوگوں، احسان فراموش معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا، کبھی یاد رکھنا۔ جو قوم، جو فرد، جو معاشرہ، جو ادارہ اپنے محسن کی احسان فراموشی کرتا ہے، وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کل، کل نہیں تو کل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جو قومیں احسان فراموش ہوتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں۔ بڑی بڑی قومیں اس دنیا میں آئیں، قوم عاد، قوم سمود، بڑی بڑی قومیں آئیں، نعرہ لگایا من اشد منا قوہ، کوئی ہم سہے تو ذرا میدان میں تو اترے۔ ان قوموں نے اپنے مفکرین کی، دانشوروں کی، اپنے انبیاء کی توہین کی اور ان کی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناشکری کی پاداش میں ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وہ قوم، وہ اللہ جس نے قوم شعیب علیہ السلام کی گناہوں کی وجہ سے انہیں عذاب میں ڈالا، قوم لوط علیہ السلام کے گناہوں کی وجہ سے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، اور قوم عاد، قوم سمود کو تباہ و برباد کر دیا۔ کیا وہ ہماری احسان فراموشی کی وہ اللہ سرپرستی کرے گا؟ ہوش کے ناخن لیں۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مہربانی کہ انہوں نے بتا دیا میرا دکھ بھرا لمحہ کیا تھا، جو مجھ سے بدسلوکی ہوئی وہ میرے لیے دکھ بھرا لمحہ تھا، اور تھا ان کے لیے، پوری زندگی ان کے ساتھ یہ چیز رہی۔ لا الہ الا اللہ۔ آج بھی مجھے وہ دو مجھے لمحے نہیں بھولتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مال روڈ سے گزر رہا تھا، اور میٹرک ایف اے ہوگا اور کیا ہوگا، زیادہ تر بی اے میں اس نے چھلانگ ماری ہوگی، ایک کھلاڑی ہے بہت بڑی گاڑی میں، پجیرو پتہ نہیں کیا نام ہوگا، اس میں بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑی کالی گاڑی ہے جی، پاکستان کا قومی کھلاڑی کرکٹ کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسری طرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تصویر دیکھ لیں، فٹ پاتھ پہ جوتے پہن کے بندہ ایسے کر کے بیٹھا ہوگا۔
ایسی قومیں ترقی کریں گی؟ ترقی ڈالر پاؤنڈ یورو کا نام نہیں، ترقی اپنے لوگوں کو بیچ کے ڈالر کمانے اور اس پر فخری اپنی کتاب کے اندر فخریہ طور پر ذکر کرنے کا نام ترقی نہیں، یہ تنزل ہے، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے۔ قوم ہوش کے ناخن لے، ہیرو اور زیرو میں فرق کرے، غدار محب وطن اور کیا کہتے ہیں غدار وطن میں فرق کرے۔ قوم آج فرق نہیں کرے گی، کل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ اس دن سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ پرویز مشرف کا دور تھا انتہائی نامبارک دور، انتہائی منحوس دور۔ اس جیسا منحوس آدمی کبھی دنیا میں نہیں آیا۔ آج عبرتناک انجام اس کے سامنے، پوری قوم سب کے سامنے اس کا عبرتناک انجام سامنے آتا جا رہا ہے۔ اللہ اس شخص کو، اس مجرم کو عبرتناک انجام سے دوچار کرے۔ یہی شخص ہے جس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے اعتراف کروایا، جوہری پھیلاؤ کا، ٹی وی پر اعتراف کروایا گیا، محسن پاکستان سے معافی منگوائی گئی، اور اس محسن پاکستان نے قوم پر ایک اور احسان کرتے ہوئے ایٹمی دھماکہ کرنے کے باوجود، ایٹمی صلاحیت سے اس ملک کو مالا مال کرنے کے باوجود، ایک ڈکٹیٹر کے آرڈر پر قوم کے سامنے معافی بھی مانگ لی، اعتراف جرم بھی کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قومیں اپنے محسنوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتی جو ہم نے اپنے محسن کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اور ہمیں ایران کا کردار بھی نہیں بھولنا۔ پرویز مشرف کے ایک دو بیان مجھے بڑے اچھے لگے ہیں، غالباً ان میں ایک یہ بیان بھی ہے، ایران ہے جو ہمیں عالمی کٹہرے میں لایا ہے۔ یہ اس دور میں کہا تھا۔ ہماری قوم بہت جلدی بھول جاتی ہے۔ ہماری قوم کو یہ پتہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ٹی وی پہ آ کے معافی کا اعلان کیا، کیا کہتے ہیں اپنے ملوثوں نے اعتراف کیا جوہری پھیلاؤ میں، اور قوم سے معافی مانگی۔ یہ یاد ہے قوم کو، یہ یاد نہیں ہے کہ ہمیں عالمی کٹہرے میں کھڑا کس ملک نے کیا، یہ ایران نے کیا تھا۔ ایران نے باقاعدہ نمونے پیش کیے تھے۔ یہ بات اس وقت کے حکمرانوں نے صاف کہہ دیا تھا، اس وقت کا جو حکمران طبقہ تھا اس نے کہہ دیا تھا ہمیں عالمی کٹہرے میں کھڑا کرنے والا ایران ہے۔ ایران کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا، یاد رکھیں۔ جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، وہ کیسے ہمارا ہو سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیے گا، ایران کے کردار کو کبھی بھی نہ بھولیے گا۔ ایران کی غداری کی وجہ سے ہمارا ملک عالمی کٹہرے میں آ گیا تھا اور مشکلات کا شکار ہو گیا تھا۔ پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے معافی مانگی، جو بھی وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ 2004 سے 2009 تک ڈاکٹر عبدالقدیر خان اعلانیہ نظر بندی کا شکار رہے۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ان کی نظر بندی ختم ہوئی، لیکن تا دم موت، تا دم حیات وہ غیر اعلانیہ نظر بندی کا شکار رہے۔ کیا کریں؟ لا الہ الا اللہ۔ اور دو حکمرانوں کا سلوک بڑا عجیب رہا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے۔ نواز شریف نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے، پرویز مشرف نے اس سے بدتر سلوک کیا۔ اور میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کرامت سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ برا سلوک کرنے والا نواز شریف کی حال میں ہے اور پرویز مشرف کی حال میں ہے۔ یہ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کرامت سمجھتا ہوں، الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر ہماری قوم کا سلوک، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ قوم ناچنے والوں کی قدر کرتی ہے، یہ قوم ناچنے والیوں کی قدر کرتی ہے۔ یہ قوم 6 دن 5 دن اسٹیڈیم میں ایک لکڑی اٹھا کے اس پر گیند اٹھانے والوں کو اور بال اٹھا کے آگے پیچھے رگڑا دینے والوں کی قدر کرتی ہے۔ یہ قوم اصل دانشوروں کی، مفکرین کی، ہیروز کی قدر نہیں کرتی۔ جو زیرو ہوتے ہیں، جو مائنس ہوتے ہیں، اور جو لوگ قوم کا وقت برباد کرتے ہیں، قوم کی ذہانت کا ستیہ ناش کرتے ہیں، یہ قوم ان کو ہیرو بناتی ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ بڑی عجیب قوم ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، کھیل کا کوئی مخالف نہیں، یہ کوئی طریقہ ہے 5 دن ٹیسٹ میچ ہونا؟ کیا ملتا بھائی مجھے یہ بتائیں؟ کون سا دین دنیاوی فائدہ ہوا آپ یہ بتائیں؟ فحاشی پھیلتی ہے اور کیا ہوتا ہے؟ پھر ماشاءاللہ ہمارے تبلیغی بھائی بھی جو کرکٹ میں لگے کسی کی محنت سے تبلیغی بنے، وہ بھی اس وقت بھی وہ کرکٹ کی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی سلیکٹر بنا ہوتا ہے،
کوچ بنا ہوتا ہے، کوئی کیا بنا ہوتا ہے. بھائی تبلیغ میں آؤ، خدا کے لیے پورے آ جاؤ، چھوڑ دو مزید قوم کا وقت برباد کرنا. میں خود اپنے ان ساتھیوں کو جانتا ہوں جو ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے. کرکٹ نے ان کی تباہی کر دی. شاید وہ ہم سے زیادہ ذہین ہوں گے پڑھائی میں، لیکن جیسے ہی پاک انڈیا میچ ہوتا تھا وہ کلاس سے ہی رفو چکر ہو جاتے تھے. ٹیچر مار کے ادموا کر دیتے تھے، لیکن وہ اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آتے تھے. جیسے پاک انڈیا کا میچ ہوا جناب علی غائب ہو جاتے تھے. اس غائب ہونے کا نتیجہ یہ ہوا ان کا فیوچر تباہ و برباد ہو گیا. آپ بھی اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، یہ کرکٹ جیسا منحوس کھیل اس نے کتنی ذہانتوں کا مستقبل برباد کر کے رکھ دیا. لاکھوں نوجوان ہوتے ہیں گرین کیپ پہننے کے لیے تعلیم کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، سکول بیگ میں رکھ دیتے ہیں، جا کے گراؤنڈز پہ کھیلتے ہیں، گلیوں میں کھیلتے ہیں اور گھروں کے شیشے توڑتے ہیں. ان میں سے ہیرو بنتا ہے ایک شیشے توڑ کے، پھر بڑے فخر سے بتاتا ہے ہم اپنے جب گلی میں کھیلا کرتے تھے تو ہمسایوں کے شیشے توڑا کرتے تھے. شرم نہیں آتی؟ بڑے فخر سے بتاتے ہو. اب وہ ہیرو بنے ہوئے ہیں. قوم کے ایسے ہیرو ہوتے ہیں. اسلام آپ کو جسمانی ورزش سے منع نہیں کرتا، لیکن خدا کی قسم اسلام آپ کو کھیل زندگی بنانے سے منع کرتا ہے، کہ آپ کو وہ منع کر دیتا ہے کہ تم نے کسی کھیل کو اپنی زندگی نہیں بنانا. ان لوگوں نے تو اپنا فیوچر اپنی زندگی بنائی ہوئی ہے، چاہے وہ ہاکی ہو چاہے وہ کرکٹ ہو. ان میں سب سے بدترین کھیل کرکٹ کا ہے. سارا دن میچ لگا ہوا ہے. وہ بڈھے بابے سفید داڑھی جن کے ایک نہیں دونوں پاؤں اور ایک نہیں 10 انگلیاں بلکہ 20 انگلیاں انگوٹھوں سمیت قبر میں پہنچ چکی ہیں، وہ بھی جب کوئی میچ ہو رہا ہوتا ہے تو مسجد کی جماعت چھوڑ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کوئی ان کو ٹی بی ہو گئی ہو. لا الہ الا اللہ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بڑے بڑے مولوی صاحبان بھی ملوث ہیں، سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے جناب علی میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بات کی جائے تو کہتے ہیں جی یہ بخار ہے، یہ بیماری ہے. تو بیماری دور کرو نا بھائی.